عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ قید خانے کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ قیدی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب کھانے کو دیا گیا اور جو کچھ دیا گیا کھا لیا، جو پینے کو دیا گیا پی لیا، جہاں بیٹھنے کا حکم دیا بیٹھ گئے، جہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا وہاں بیچارہ کھڑا ہو گیا۔ الغرض قید خانہ میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، بلکہ چاروں نہ چار ہر معاملے میں دوسروں کے حکم کی پابندی کرنی پڑتی۔ اسی طرح ایک دوسری خصوصیت قید خانہ کی یہ ہے کہ قیدی اس سے جی نہیں لگاتا اور اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، بلکہ ہر وقت اس سے نکلنے کی خواہش رہتی ہے اس کو۔ اور اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں رہے گی، ہر جنتی اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا اور اس کی ہر خواہش اور ہر آرزو پوری ہوگی۔ اس لیے لاکھوں برس گزرنے پر بھی کسی جنتی کا دل جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے نہیں اکتائے گا، اور نہ کسی کے دل میں جنت سے نکلنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارے دل چاہیں، اور وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ سورہ کہف میں ہے لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا، جنتی جنت سے کہیں اور منتقل ہونا نہیں چاہیں گے۔ اسی لیے اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص سبق دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانہ والی زندگی گزاریں اور دنیا سے جی نہ لگائیں، اور حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اس دنیا کو اپنی جنت سمجھنا اور اس سے اپنا دل لگانا اور اس کی عیش کو اپنا اصل مقصود مطلب جاننا بنانا یہ کافرانہ طریقہ ہے۔ بس یہ حدیث گویا ایک آئینہ بھی ہے جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔